خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب، پہلی 13 آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، کھدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بت تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا کہ تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریقہ میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کرے۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے۔ پس اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تم کو کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 25ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، آج کے اور اس دور کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ سوشل جسٹس، جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کی پہلی تلاوت جو آموس نبی کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط تیموتھوس کے نام، وہ ہمیں سب کے لیے دعا کرنا، شفاعتیں کرنا، شکر گزاری کرنا، اپنے ہمسائے کے لیے دعا کرنا، بادشاہوں کے لیے دعا کرنا، یہ مسیحی مومن کا فرض ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے دعا کرے،
اور خدا کی شکر گزاری کرے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر بھی پہلی تلاوت کے مطابق ہی ایک بددیانت مختار کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح لوگ چالاکی سے، ماکاری سے، ہوشیاری سے اپنے اپنے اداروں کے اندر بددیانتی کرتے ہیں اور ان اداروں کی ترقی رک جاتی ہے۔ عموس نبی انصاف کا نبی ہے۔ ایک چرواہا تھا اور خدا نے بھیڑوں کے پیچھے سے اسے لیا اور کہا کہ تو میرا کام کرے گا، تو میری آواز بنے گا، تو میرا پیغمبر ہوگا۔ عموس نبی ایک بہت درد دل رکھنے والا انسان، اور جب وہ اپنے معاشرے پر نظر کرتا ہے، جو اپنے معاشرے کی قسم پرسی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے لوگ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آج کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور سے ہی بات چلی آ رہی ہے کہ جتنے طاقت کے اندر لوگ ہوتے ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے سے کمزور طبقے کا استحصال کرتے آئے ہیں، ان کا خون چوستے آئے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے رہے اور بھرتے رہیں گے۔ اسی لیے بہت دفعہ سنتے ہیں کہ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سوشل جسٹس نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ سے اس ناانصافی کے خلاف اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، اپنے لوگوں کو بھیجتا رہا جو اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور ان لوگوں نے بھی بڑے دکھ اٹھائے۔ آج کی اس تلاوت کے اندر جو عموس نبی کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، وہ بہت ہی آزردہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ بات سنو، اے تم جو مسکینوں کو پامال اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو۔ ہم ہمیشہ سے اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، ہمیشہ ان کو پامال کیا جاتا ہے، اور محتاجوں کو فنا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ماہ نو کی پہلی تاریخ کب گزرے گی، کہ ہم رسد بھیجیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا، کہ ہم گیہوں کے کھتے کھولیں تاکہ افا کو چھوٹا کر کے اور مسکال کو بڑا بنا کر اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کر کے مسکین کو چاندی سے اور کنگال کو چپل کے جوڑے سے خرید لے۔ اس وقت مہینے کی پہلی تاریخ کو اور سبت کے دن کاروبار نہیں ہوتا تھا، تو یہ دن ان پر بڑے گراں گزرتے تھے کہ ہم ان ایام کے اندر کاروبار نہیں کر رہے، ہم لوٹ مار نہیں کر رہے، ہم کم تول کر دوسرے لوگوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی بڑی دغا بازی ہے، آج بھی ناپ تول کا نظام خراب ترین ہے، آج بھی بے شمار بددیانتی ہے، آج بھی اسی طرح کا ماحول ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ انسان دولت کی ہوس میں ہر چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی، چھوٹے کاروبار کے اندر بھی کم پیسے لگا کر بہت زیادہ منافع کمانے کی جستجو میں ہے۔ آپ سب اپنے معاشرے کی حالت کو جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا حال کیا ہے۔ انسان
सांस भी सही तौर पर नहीं ले सकता। मुझे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब इन सारी हकीकतों से वाकिफ़ हैं कि हम किस दौर में से गुज़र रहे हैं। सबका एक ही मकसद है कि हमारे पास बहुत कुछ हो और उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए कम से कम मेहनत की जाए और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जाए। ये ज़िंदगी का असूल बन चुका है। ये ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि हम एक गरीब को चांदी से और मस्कीन को चप्पल के जोड़े से ख़रीदना चाहते हैं, और ये इस्तेहसाल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। और गेहूं की फटकन तक भी फ़रोख्त करें। आज यही हाल हो रहा है कि हर चीज़ बेची जा रही है, प्लास्टिक से लेकर सूखी रोटियों तक। हम कोई चीज़ भी किसी के लिए नहीं छोड़ना चाहते। छोटी से छोटी चीज़ें भी हम चाहते हैं कि इनसे भी हमें प्रॉफिट मिले, इनसे भी हमारी दौलत बढ़े, जबकि खुदा इन बातों से राज़ी नहीं है। खुदावंद ने याकूब के फ़ख्र की कसम खाई है कि मैं उनके कामों में से किसी को भी ना भूलूँगा। ये जो कुछ आजकल हो रहा है, जो मुआशरे की तस्वीर आज आमोस नबी हमारे सामने पेश करता है, बल्कि आज के मुआशरे में हम सब आमोस ही हैं। हम सब परेशान हैं, हम सब आवाज़ उठाते हैं, हम सब बातें करते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। और खुदा कह रहा है कि मैं इनके एक काम को भी नहीं भूलूंगा, इन सब की सज़ा मिलनी है। जो भी आप नाजायज़ कर रहे हैं उसके आप ज़िम्मेदार हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हम सब ने इस मुआशरे को बेहतर बनाना है। हम सब ने अपना किरदार अदा करना है ताकि नाइंसाफ़ी जो है वो ख़त्म हो, मुसावात कायम हो, एक दूसरे के साथ बराबरी से काम किया जाए, एक दूसरे को इंसान समझा जाए, एक दूसरे के स्टेटस के मुताबिक उसकी वैल्यू को ना समझा जाए कि कोई गरीब है तो वो छोटा इंसान है, बल्कि वो भी इंसान ही है, उसकी भी इज़्ज़त नफ्स है, उसका भी एक एहतराम है। जब तक मुआशरे के अंदर ये बातें नहीं आएंगी उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बदकिस्मती से हमारे अंदर कौम परस्ती नहीं है, और हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम अपने में से किसी को भी तस्लीम नहीं करते। किसी ने कहा था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे डाउनफॉल क्या है, हमारी कम्युनिटी क्यों आगे नहीं बढ़ती, क्यों लोग तरक्की नहीं कर रहे। तो किसी ने कहा था कि ये किसी को तस्लीम ही नहीं करते। हर शख्स चौधरी बनता है, हर शख्स कहता है बस मैं बहुत बेहतर हूँ। तो जब ये तरीक़ाकार हो तो फिर तरक्की रुक जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अपने यूहन्नाबाद का हिसाब कर ले, सारे का सारा बिजनेस दूसरे लोगों के पास है, और वो आप सब का खून नचोड़ नचोड़ के अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हमारे लोग जब कारोबार करते हैं तो हम उनके पास जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो कहते हैं उधार दई जाओ दई जाओ दई जाओ, लेकिन मंगो ना। जब मांगने हैं फिर लड़ाई झगड़े फसाद, और उनके सामने हम बोलते भी नहीं हैं। सारे का सारा बिजनेस यूहन्नाबाद के अंदर दूसरों के पास है, और हम बड़ी खुशी से बड़े इत्मीनान से अपने आप को लुटा रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, ये सोचने का मुकाम है
جہاں جہاں مشنریوں نے کالونیاں بنائیں، کام کیے لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، آسائش کے لیے، اور سب لوگ پھر بیچ کر پھر کرائے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے اگر ہمیں یہ فیسلٹیز ملی ہیں تو ہم ان کو اور آگے بڑھائیں۔ خدا نے ہمیں یہ توڑے دیے ہیں، خدا کی شکر گزاری کریں، لیکن ہم نے 5 سال کے بعد اس کو بیچ دینا ہے اور پھر کرائے پہ جا کے رہنا ہے۔ ہمارا سارا فرنٹ، یہ ایشیا کی سب سے بڑی آبادی، آج اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کی وہ خوبصورتی، وہ اسپرچویلٹی جس مقصد کے تحت یوحنا آباد کو بنایا گیا تھا، آہستہ آہستہ وہ اپنا تشخص کھو رہا ہے، اس کی تصویر مسخ ہو رہی ہے۔ بے شمار بگاڑ، بے شمار چیزیں جو آج کے یوحنا آباد میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ جب میں مریم آباد میں تھا، سب لوگوں کے پاس مشنریوں نے زمین دی اور انہوں نے بیچ کر انہوں نے کہا کہ ساری زندگی آپ کی نسلیں بھی اس زمین سے کھائیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن بیچنی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا کہ بیچ دی ہے، ٹھیکے پر دے دی ہے۔ لوگ اس ٹھیکے کو دے کر بھی خوشحال ہیں، اور ہم زمین کے مالک ہو کر بھی پریشان، غریب اور سکے چودھری صاحب ہوئے گی تو پھر بات بنے گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب تک ہم محنت نہیں کرتے، جب تک ہم جسٹس نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا حال بہت ہی ناگفتہ بے ہے، قومی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، کلیسیائی لحاظ سے بھی، برادری کے لحاظ سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ آئیں، آج کا کلام ہم سب کو ایک دفعہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پر غور و خوض کریں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر ایک خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص اپنا مختار بنا کر کسی کو کام سونپ دیتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، کام غلط ہو رہا ہے، اور وہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا حساب دے، اب تو آئندہ سے مختار نہیں رہے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، مزدوری مجھ سے ہوتی نہیں، کھدائی میں کر نہیں سکتا، بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے، مختاری مجھ سے لے لی جا رہی ہے، تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو مالک تو ہمیشہ کم لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن جو کرندے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کو مختار بنایا ہوتا ہے۔ تو وہ بلاتا ہے باری باری اور کہتا ہے کہ تیرا کتنا ہے، اور ان کو خوش کرتا ہے، اپنے مالک کا نقصان کر رہا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کر رہا ہے کہ جب یہ مختاری مجھ سے لے لی جائے تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے اچھا جانیں جن کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی اس تمثیل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، پیسز ہیں، جن میں 4 حصے اس کے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 کردار ہیں، ایک مالک کا ہے اور ایک مختار کا ہے۔ مالک جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے، مالک جو ہے وہ اپنی ساری زمین اس کے سپرد کرتا ہے، لیکن مختار جو ہے وہ اس کا نقصان کرتا ہے۔ آج بھی اسی طرح بہت سے ادارے، بہت سارے لوگ، بہت سارے زمیندار، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہی ہماری زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں۔ آج کی
دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو شخص تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا۔ بڑی خوبصورت باتیں اس حصے میں ہیں۔ پس اگر تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تم کو کون سپرد کرے گا؟ یہ دنیا ایک عارضی سی چیز ہے، یہ مختصر زندگی ہے، اور اس مختصر زندگی میں ہم سب امانت دار ہیں، ہم سب مختار ہیں، اور جب اس زندگی میں جو مختاری ہمیں دی گئی ہے، جو توڑے ہمیں دیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، اگر ہم ان کے اندر دیانتدار نہیں ہیں تو پھر آنے والی زندگی میں یہ خیال نہ کریں کہ ہمیں کچھ نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا، اس میں سے ہم نے گزرنا ہے، اور اسی میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح اسی پاک انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے فرزند بہت ہوشیار ہیں۔ اس نے اس کی ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریقے میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ تو دنیا کے فرزند کون ہیں؟ ہم سب دنیا کے فرزند ہیں، اور اگر ہمارا طریقہ کار خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اگر ہمارا طریقہ کار خداوند کی باتوں کے مطابق نہیں ہے، اگر ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ خداوند کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو بے شک ہم بہت ہوشیار مانے جائیں گے، بہت زیادہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، بہت سارا ہمارے پاس مال و دولت بھی ہوگا، لیکن ہم نور کے فرزند نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم نے ایمان کی وہ روشنی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو نور کے فرزند وہ ہیں خوف خدا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو انہیں دیا گیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو بانٹتے ہیں، دیتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں ہم سب اس دنیا کے فرزند نہ بنیں بلکہ نور کے فرزند بنیں، تاکہ خدا کے سامنے ہم بہتر رہ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کوئی غلام دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، وہ ڈیوائیڈ رہے گا۔ ایک ہی بات کو چوز کرنا ہے، اور جب ایک طرف بندہ لگ جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ دو بیڑیاں والا کدی بھی پار نہیں لنگتا۔ کوئی غلام دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تو دو دلا انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے آپ دولت کی غلامی کر لیں یا خدا کی غلامی کر لیں۔ یہاں پر دولت بری چیز نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ خدا کی طرف سے برکت ہے، لیکن صرف اور صرف اسی کے لیے جینا، اسی کو اور بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، اسی کی سوچ میں رہنا، اسی کی پوجا کرنا شروع کر دینا، اسی کو خدا مان لینا، یہ بری بات ہے۔ اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ دولت سب کے لیے ہونی چاہیے، سب کی ضرورت ہے، سب کو ملنی چاہیے، لیکن جب خدا نظر کرم کرتا ہے، جب خدا عطیت دیتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی شکر گزاری ہی کرنی چاہیے اور اس کا استعمال بہتر ہونا چاہیے۔ کوئی شخص دو مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم دو دلے انسان رہیں گے، خدا نو بھی خوش کرن دی کوشش کریں گے تے دنیا نو بھی خوش کرن دی کوشش کریں گے، تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔
پکڑے جائیں گے، آشکارا ہو جائیں گے، سمجھ لگ جائے گی لوگوں کو کہ یہ شخص سنجیدہ نہیں ہے، یہ شخص ایماندار نہیں ہے، یہ شخص خدا کا بندہ نہیں ہے۔ اس لیے ان ٹائٹلوں سے ہم نے بچنا ہے، اور آج کے مطابق جو سوشل جسٹس ہے یہ ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ معاشرہ، ترقی، خوشحالی، بحالی، پراسپیرٹی، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر ترقی کبھی نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی کوشش کر لے، کیونکہ جب انصاف ملے گا، انصاف کی بات ہوگی، مساوات کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، ایکویلٹی کی بات ہوگی، تو وہاں پر ہی خدا اپنی رحمت اور شفقت نازل کرے گا۔ آئیں خدا ہم سب کو آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ مخلصی، اور اس ادارے کی بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہم سب حقیقی مسیحی مومن بن سکیں اور خداوند کے روبرو ہماری اچھی شناخت ہو سکے۔ خدا ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔